یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش خبریں. ہماچل پردیش میں کل اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹنگ کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. سبھی 68 سیٹوں کے لیے ایک ہی مرحلے میں پولنگ ہوگی. ریاست میں 68 سیٹوں کے لیے 24 خواتین سمیت کل 412 امیدوار چناوی میدان میں ہیں. پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوگی اور شام 5 بجے ختم ہو جائے گی. بی جے پی اور کانگریس سبھی 68 سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی نے 67 اسمبلی حلقوں میں اپنے امیدواروں کو اتارا ہے. ادھر گجرات میں اسمبلی چناؤ کے پہلے مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے عمل میں تیزی آ گئی ہے، کیونکہ نامزدگی پرچے داخل کرنے کے لیے اب صرف 4 دن باقی بچے ہیں. کل صرف 41 نامزدگی پرچے داخل کیے گئے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سکاسٹ جموں کے بابا جیتو آڈیٹوریم میں امر اجالا گروپ کی جانب سے منعقدہ میریٹوریس اسٹوڈنٹس ایوارڈ تقریب میں شرکت کی. لیفٹیننٹ گورنر نے تمام طلباء کو مبارکباد دی اور ان کی مستقبل کی کوششوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا، طالب علم کے لیے سب سے بڑی طاقت تنقیدی سوچ ہے اور تجسس ہی اصل شناخت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس متاثر کن عمر میں کلاس روم میں طلباء کی ذہنی صلاحیت کو ابھارنا اور ان کی شخصیت کو نکھارنا چاہیے. سب کے لیے تعلیم کے ہدف کو حاصل کرنے کی اپنی کوششوں میں ہم نے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنے کے لیے مؤثر مداخلت کی ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پچھلے سال اندراج کی مہم میں 14.5% اضافہ ہوا. لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ضروری بنیادی ڈھانچہ تیار کر رہے ہیں، نیز صنعتی فرق کو ختم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ تربیتی مراکز تیار کر رہی ہے، نیز اسکالرشپ فراہم کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کے سرکردہ ماہرین تعلیم کو جموں کشمیر کی اعلیٰ تعلیمی کونسل کا حصہ بننے کے لیے مدعو کیا گیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہم انسانی وسائل کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ایک عملی روڈ میپ تیار کر رہے ہیں. موجودہ دور کے چیلنجوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کے ماحولیاتی نظام کو دوبارہ تربیت دے رہے ہیں اور اکیڈمی اور صنعت کے تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں. اس موقع پر 10ویں اور 12ویں جماعت کے ہونہار طلباء کو اعزاز سے نوازا گیا. مرکز نے دنیا بھر میں موٹے اناج کی برآمدات کو فروغ دینے کے لیے ایک عملی منصوبہ تشکیل دیا ہے. حکومت نے 16 بین الاقوامی تجارتی نمائشوں میں برآمد کاروں، کسانوں اور تاجروں کی شرکت اور برآمدات کے لیے ایک خریدار اور فروخت کرنے والوں کے علاوہ بھارتی موٹے اناج کے فروغ کو آسان بنانے کا منصوبہ بنایا ہے. عملی منصوبے کے مطابق بیرونی ملکوں میں بھارتی مشن بھارتی موٹے اناج کی تشہیر اور برانڈنگ میں مدد کرے گی. اس میں کاروبار سے کاروبار کی میٹنگوں کے علاوہ کے براہ راست رابطوں کے اہتمام کے لیے محکمہ جاتی اسٹورز، سپر مارکیٹس اور ہائپر مارکیٹس جیسے امکانی خریداروں کی شناخت شامل ہے. اقوام متحدہ نے 2023 کو موٹے اناج کا بین الاقوامی سال قرار دیا ہے. بھارت عالمی پیداوار میں تقریباً 41% کی حصہ داری کے ساتھ دنیا میں موٹا اناج پیدا کرنے والا ایک سرکردہ ملک ہے. حکومت نے یہ کہتے ہوئے آدھار کے لیے ضابطوں میں ترمیم کی ہے کہ آدھار رکھنے والوں کے ذریعے متعلقہ دستاویزات کو اندراج کی تاریخ سے 10 سال مکمل ہونے پر کم از کم ایک مرتبہ اپ ڈیٹ کیے جانے کی ضرورت ہے. پرنسپل سیکریٹری مکانات و شہری ترقی محکمہ دھیرج گپتا نے کل افسران کی ایک میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں امرت 2.0 کے تحت ایکشن پلان کی عمل آوری پر تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں جموں شہر میں امرت کے تحت چلائے گئے مختلف جاری منصوبوں کے بارے میں بتایا گیا، جن میں کثیر درجے کی پارکنگ کی تعمیر، رنگ روڈ، جموں شہر کے مختلف علاقوں میں ڈرینیج نالوں کی تعمیر اور اپ گریڈیشن، نیز گہرے ڈرین کی تعمیر شامل ہے. میٹنگ میں امرت 2.0 کے تحت سری نگر شہر کے جاری کاموں بشمول اننت ناگ ٹاؤن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں امرت کے تحت پروجیکٹوں کی طبی اور مالی صورتحال اور امرت 1.0 کے تحت فنڈز کے استعمال کے سرٹیفکیٹ جمع کرنے پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا. دھیرج گپتا نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ امرت 1.0 کے تحت اٹھائے گئے تمام پروجیکٹوں کو جلد از جلد مکمل کریں اور ان پروجیکٹوں کو مکمل کرنے کی آخری تاریخ مقرر کریں. انہوں نے جل شکتی کے چیف انجینئروں سے بھی کہا کہ وہ اپنے پروجیکٹوں میں آگے بڑھنے کے لیے MOHUA کی تمام مشاہدات کو کلیئر کریں.
تعلیمی شعبے کے کام کاج اور ضلع میں سامگرہ تعلیم کے تحت کیے گئے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر سری نگر محمد اعجاز اسد کی صدارت میں متعلقہ افسران کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام تعلیمی نظام سے متعلق سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے رواں مالی سال کے تحت کیے گئے کاموں کی ساخت اور مالی حالت کا بھی جائزہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔